الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ سامعین محترم، سورہ بقرہ کا درس چل رہا تھا۔ ہدایت کے اعتبار سے 3 قسمیں بتائی گئی تھی۔ سب سے پہلے مومنین متقین کا، دوسرے نمبر پہ کفار و مشرکین کا، اور تیسرا فریق منافقین کا تھا۔ منافق وہ لوگ تھے جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کرتے تھے اور دل میں کفر رکھتے تھے، اور یہ کفار میں سے بدترین کافر ہے۔ اللہ رب العزت نے 15 آیتوں میں ان منافقین کی قباحتیں اور ان کی وضاحت کی، اور ان سے جب بطور دعوت اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے کہ زمین پہ فساد مت مچاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح ہی کر رہے ہیں، فساد کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کی جو دو رخی پالیسی تھی، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، کفار کے پاس، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے قباحتوں کا ذکر کے بعد یہاں سے مثال کے ذریعے ان کو واضح فرما رہے ہیں۔ یہاں 2 مثالیں دی ہیں، کیونکہ منافقین بھی 2 طرح کے تھے۔ ایک منافقہ کہ وہ قسم تھی جو زبان سے تو ایمان کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ان کا دل مطمئن تھا کفر پہ، وہ اپنے کفر پہ مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ اور دوسرا قسم منافقین کا وہ تھا جو تردد میں تھے، ان کے دل میں خیال آتا کہ ایمان کو دل سے قبول کرنا چاہیے، لیکن پھر دنیا کے اغراض اور ان کے خواہشات سامنے آتے تو وہ پھر جاتے تھے، اپنے کفر کی طرف جاتے تھے، تردد کی حالت میں۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے ان منافقین کی مثال ذکر کی جو کفر پہ مصر تھے، دلی طور پہ مصر تھے، ان کی مثال بیان۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہزاروں مثالیں ذکر کی، اور آسمانی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل میں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں بھی کثرت سے مثالیں پائی جاتی تھیں۔ مثال کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کوئی باریک چیز جو واضح نہ ہو، مثال کے ذریعے اسے واضح کر دینا، اور غیر محسوس چیز جو خارج میں وجود جس کا نہ ہو، اس کو محسوس میں لانے کے لیے
فہم کے قریب کرنے کے لیے، بات کو واضح طرح سمجھنے کے لیے مثال دی جاتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم یہ جو مثال بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے ہے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، انہیں صرف عالم سمجھتے ہیں۔ اور اب مثال کیوں پیش کی جاتی ہے؟ کبھی کسی کی قباحت بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت مثال ذکر کرتے ہیں، اور کبھی کسی چیز کے قریب کرنے کے لیے، ترغیب کے لیے اللہ رب العزت مثال ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک دوسری مثال ہے، اللہ رب العزت نے ان اہل کتاب یہودیوں کی مثال دی جو تورات پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، وہ لوگ جن کو تورات کا علم دیا گیا تھا عمل کے لیے، لیکن ان لوگوں نے اس کتاب پہ عمل نہیں کیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر آپ بہت ساری کتابیں لاد دی گئی ہو۔ تو اب دیکھو یہودیوں کی مثال دی اللہ رب العزت نے گدھے کے ساتھ، کہ جس طرح گدھے کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرے پیٹھ پہ کتابیں رکھی گئی ہیں، لکڑیاں رکھی گئی ہیں، یا کوئی اور سامان رکھا گیا ہے، اس کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح ان یہودیوں کی بھی کتاب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مثال دی، فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلایا ہو، اندھیرے میں آگ جلایا جس سے روشنی ہوئی، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، جب اس آگ نے آس پاس روشنی کر دی، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ رب العزت نے جو روشنی تھی وہ اٹھا دی، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، ان کو اندھیرے میں چھوڑا اور یہ کوئی چیزیں دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہ کفر اور شرک کے اندھیرے میں تو انہوں نے زبانی طور پہ ایمان کا اقرار کیا۔ جو بندہ دل سے ایمان کا اقرار کرتا ہے اس کا ظاہر بھی روشن ہوتا ہے، باطن بھی روشن ہوتا ہے، وہ اس روشنی سے دنیا میں بھی فائدہ لیتا ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی لے لیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ایمان کا اظہار کیا اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، کیونکہ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاصم منی مالہ و نفسہ، جس بندے نے کلمہ پڑھا اس کی جان مال یہ محفوظ ہو گیا۔ تو یہ لوگ بھی اسلام کا اظہار کرتے اپنی جان کی حفاظت اور اپنے مال کی حفاظت اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان سے وہ جو نور تھا، روشنی انہوں نے جلائی تھی، وہ اٹھا دیا۔ اب یہ کس وقت اٹھے گی؟ بعض نے کہا کہ اللہ رب العزت نے بعض منافقین کے نفاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، اب اندھیرے میں رہ گئے، دنیا ہی میں یہ ذلیل ہو گئے۔ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں،
اور دوران خطبہ یہ فرمایا یا فلاں قم فانت منافق، سارے مجمع میں کہا یہ فلاں شخص اٹھے اور یہ منافق ہے۔ بعض منافقین کی اللہ رب العزت نے نشاندہی کی جن کو دنیا میں ہی رسوا کیا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے موت، جو ہی موت آئی اپنی زندگی میں تو اپنے نفاق کے ساتھ، اظہار ایمان کے ساتھ یہ فائدہ اٹھاتے رہے، اور آج جب موت آ گئی ترکہم فی ظلمات، یہ وہ کفر اور شرک کا جو اندھیرا ان کے لیے تھا اسی میں بڑھ گئے۔ ظلمات یعنی بہت سارے اندھیرے، کفر شرک کا اندھیرا تھا، نفاق کا اندھیرا تھا، اور اسی طرح دھوکہ فریب کا اندھیرا تھا، ان کے جھوٹ کا اندھیرا تھا، اور ان کی جہالت کا اندھیرا تھا۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ جہل مرکب تھے۔ جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کو کہتے ہیں جہالت بسیط۔ جہالت بسیط کا مطلب یہ ہے ایک بندہ کسی بات سے ناواقف ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ناواقف ہوں، اب اگر کوئی اس کو سمجھا دے تو وہ سمجھ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے غلط کو صحیح کہنے پہ مصر ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نہیں سمجھا ہوں۔ ہر آکس کے نہ داندا وہ نہ داند کے نہ داند، وہ بندہ جو کسی بات کو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، در جہل مرکب ابد الدہر بماند، یہ جہل مرکب میں ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو یہ لوگ بھی جہل مرکب کے شکار۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سم بکم عمی، یہ لوگ اندھے ہیں، یہ حق کو دیکھ نہیں سکتے۔ بکمنا یہ سمنا یہ بہرے ہیں، سن نہیں سکتے۔ بکمنا یہ گونگے ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ عمینا یہ اندھے ہیں، یہ دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی نہ حق کو یہ سن سکتے ہیں اور نہ یہ لوگ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ نے ان کی آنکھیں ہی سلب کر دی، سنوائی ختم کر دی۔ ظاہراً دیکھنے میں سب کچھ برابر ہے، لیکن حقیقت میں جو حق بات ہے ان کو سنائی نہیں دیتی۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ لوگ اپنے اس نفاق سے واپس نہیں آتے، یعنی اتنے مصر ہیں کہ یہ ہدایت کی طرف واپس نہیں آتے۔ اور دوسرا اس کا ترجمہ کیا، لا یرجعون مانا مرنے کے بعد واپس نہیں آ سکتے۔ دنیا میں یہ نفاق میں مبتلا تھے، جب ان پہ موت آ گئی تو اب دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اب یہ لوگ اگر چاہیں کہ ہم واپس جائیں، کچھ نیک عمل کر لیں، نفاق سے توبہ کر لیں اور روشنی لے کے آئیں، تو فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب ان کو واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے منافقین میں سے جو پہلی قسم ہے اس کی مثال دی۔ بعض حضرات مفسرین نے لکھا یہ مثال جس طرح منافقین پہ فٹ آتی ہے اسی طرح مکے کے مشرکین پہ بھی فٹ آتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے اور اللہ کا پیغام ان لوگوں کو سنایا، تو مثلہم اس کا معنی ہوگا مثال ان لوگوں کی اور آپ کی، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے۔ آپ نے اللہ کا پیغام، آپ نے توحید کا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے بیان کیا، روشنی تھی۔
فلما اضاءت ما حولہ، جب اس توحید کی روشنی مکے کے علاوہ دور دور تک پہنچ گئی، دور دور سے لوگ اس روشنی میں شامل ہوتے رہے، لیکن مکے والوں نے اس کو ٹھکرایا۔ جب ٹھکرایا ذہب اللہ بنورہم، اللہ رب العزت نے مکے والوں سے وہ روشنی اٹھائی اور مدینے بھیج دیا۔ تو آگ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک نور ہوتا ہے، ایک جلانا ہوتا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا آپ نے آگ جلایا تھا، روشنی ہو گئی، ہم نے اس روشنی کو اٹھایا اور جو جلانا تھا وہ باقی رہ گیا۔ آگ کی جو دوسری خصلتیں جلانے والی تھی اس کو ہم نے نہیں اٹھایا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور ان لوگوں کو اسی اندھیرے میں چھوڑا، کفر اور شرک کا اور رسم و رواج کی جو اندھیرے تھے ان اندھیروں میں اسے چھوڑ دیا گیا۔ تو اہل علم نے لکھا جہاں کہیں کوئی قرآن بیان کر اگر اس سے روگردانی کی جائے، اس قرآن کو نہ سنا جائے، اعراض کیا جائے، اللہ رب العزت اس کو اٹھا کے دوسری جگہ لے جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے جدوجہد کیا، کوشش کی، انہوں نے اعراض کیا، اللہ رب العزت نے ان سے وہ جو نعمت تھی وہ نعمت اٹھا کے مدینے والوں کو دے دی۔ تو یہ ایک مثال، اور باقی جو دوسری مثال ہے ان منافقین کی جو تردد میں مبتلا ہیں، کبھی ان کے دل میں آتا ہے کہ ہم اسلام قبول کریں، لیکن دنیا کے جو اغراض ہیں ان کے سامنے آ جاتے ہیں، دنیا کے ان اغراض اور مقاصد کے لیے وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کی جو مثال ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔